السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی کا سوال ہے جی کہ یہ ڈاکٹر اسرار صاحب کا کلپ جو ہے یہ بڑا عام ہو چکا ہے، جس میں ہے وہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ زمین ٹھیکے پر دینا یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے، سود ہے۔ تو اس کی تحقیق چاہیے، آیا یہ ڈاکٹر اسرار صاحب کی بات کتاب و سنت کے مطابق ہے؟ جی محترم بھائی، ڈاکٹر صاحب کی بات جو ہے یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ کتاب و سنت میں جو کچھ وارد ہوا ہے وہ یہ ہے کہ زمین ٹھیکے پر دینا بالکل جائز اور درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اس حوالے سے ایک تو حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث جو صحیح بخاری کے اندر 2346 نمبر پر موجود ہے، جس میں ہے کہ سونے چاندی کے جو سکے ہیں ان کے بدلے زمین ٹھیکے پر دینے میں کوئی حرج نہیں جی، یہ صحیح بخاری کے اندر ہے۔ پھر اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر والوں مطلب یہودیوں سے کھجور اور اناج کی آدھی پیداوار پر معاملہ کیا تھا۔ تو یہ حدیث بھی اس بات کی بین دلیل ہے، جو کہ صحیح بخاری کی ہی حدیث ہے، 2328 نمبر پر آتی ہے، اور اس کے علاوہ صحیح مسلم میں بھی موجود ہے۔ مطلب یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ زمین جو ہے وہ ٹھیکے پر دینا، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اسی طرح صحابہ میں سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے متعلق جو ہے آتا ہے سنن نسائی وغیرہ کے اندر کہ وہ کہتے ہیں کہ بہترین صورت یہ ہے کہ آپ سونے اور چاندی کے بدلے زمین ٹھیکے پر لیں جی۔ الفاظ ہیں جی، ان خیر ما انتم صانعون ان یؤاجر احدکم ارضہ بالذہب والورق۔ تو یہ روایت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان یہ بھی اس پر دلالت کرتا ہے کہ زمین ٹھیکے پر دینا بالکل جائز اور درست ہے۔ اسی طرح سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑے تابعی تھے، ان کا اس حوالے سے موقف بھی یہی ہے کہ وہ سعید بن جبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان اجارت الارض فقال لا باس بها، کہ زمین کرائے پر لینے کے متعلق جب ان سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا، تو وہ فرمانے لگے تو اس میں تو کوئی حرج ہی نہیں ہے۔ یہ صحیح سند کے ساتھ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر ان کا قول موجود ہے 22442 پر جی۔ پھر اہل علم و فضل نے اس پر اجماع بھی نقل کیا ہے، جس طرح کہ امام ابن منذر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الاجماع میں یہ بات ذکر کی ہے۔ مطلب اہل علم و فضل کا اجماع ہے کہ سونے چاندی کے بدلے ایک مقررہ وقت کے لیے زمین ٹھیکے پر دی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ تو لہذا اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ڈاکٹر صاحب جو اسرار صاحب ہیں، ان کی بات وہ کتاب و سنت کے خلاف ہونے کی وجہ سے مردود ہے، باطل ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور ڈاکٹر صاحب کی بات کی طرف التفات نہیں کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم بھائی، یہ جو حدیث تحتاریکونا یہ طبرانی اوسط وغیرہ کے اندر آتی ہے اور وہ ثابت ہے۔ ہاں جی، حدیث ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ بندہ فجر کی نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد وہ پھر کسی گناہ یا غلطی کا شکار ہو جاتا ہے، تو جب وہ نماز پڑھتا ہے، مطلب اذا صلیت الظہر، آپ نے فرمایا جب تو ظہر کی نماز پڑھے گا تیرے گناہ پھر مٹ جائیں گے، دھو دیے جائیں گے، پھر تو اسی طرح گناہوں کے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ تو اسی طرح کرتے کرتے عشاء کی نماز پڑھ لی، اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جو بندہ سو گیا
اب وہ تو گناہوں سے بچ گیا، اور جو بندہ جاگتا رہے اور فضولیات کے اندر وقت صرف کر دے تو پھر وہ تو پھر تختاری کون کے اندر ہی مبتلا ہو گیا نا، شامل ہو گیا، گناہ گار ہے، گناہ پہ گناہ کرتا جا رہا ہے، گناہوں میں جر رہا ہے، سڑ رہا ہے، پج رہا ہے۔ تو انہوں نے یہ استدلال کیا، جس طرح کہ حدیث میں بھی تو آتا ہے نا کہ اپنی آخری نماز وتر کو بناؤ، تو مطلب یہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر ایسا بندہ کوئی غلطی و گناہوں کے اندر مصروف ہو گیا اور سو گیا تو جب وتروں کی نماز کے لیے رات کو اٹھے گا، وتر پڑے گا، تو غسلتھا جو اس نے عشاء کی نماز کے بعد اور رات کو اٹھ کے وتر پڑھنے کے درمیان اس نے جو گناہ کیے ہوں گے وہ اس کے صاف ہو جائیں گے۔ ہاں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔